امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طبیعت ناساز ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ بچے بیمار ہیں، حسن و حسین کی طبیعت ناساز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ منت کرو کہ اگر یہ اچھے ہو جائیں تو تم اللہ کے لیے 3 روزے رکھو گے۔ جب شہزادے اچھے ہو گئے، شہزادے جب اچھے ہو گئے، اب مولا علی شیر خدا کے گھر میں جو ہے روزہ ہے، مولا علی روزہ ہے، سیدہ کائنات روزہ ہے، حضرت فضہ روزہ ہے، امام حسن مجتبیٰ روزہ ہے، امام حسین روزہ ہے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ حضرت فضہ کے بشمول حضرت فضہ جو سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی، یہ تمام کے تمام روزہ ہے۔ اور جب افطار کا وقت قریب آتا ہے، مسلمانوں توجہ فرمائیں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، کیسا وقت ہوتا ہے کہ سارا دن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک کو آپ نے قربان کر دیا، پیاس کو آپ قربان کر دیتے ہیں، لذیذ غذاؤں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب افطار کا وقت آتا ہے تو دستر پر جب آپ افطاری دیکھتے ہیں، کھانا دیکھتے ہیں تو دل مسرور ہو جاتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روزہ کھولنے کا۔ اب روزہ کھولنے کا جب وقت قریب آیا، روزہ کھولنے کا جب وقت قریب آیا تو دروازے سے سائل نے صدا لگائی کہ اے اہل بیت کے گھر والوں، اے اہل بیت نبوت، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ مولا کائنات نے اپنی روٹی رکھ دی، سیدہ کائنات نے اپنی روٹی رکھ دی، حضرت فضہ نے روٹی رکھ دی، حسنین کریمین نے روٹی رکھ دی، کہا کہ سائل کو دے دو، اور پانی کی گھونٹ کے اوپر جو ہے افطار کیا گیا۔ اور جب پھر دوسرے روزے کے افطار کا وقت آیا، دوسرے روزے کے افطار کا وقت آیا تو جب لقمہ اٹھانے والے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، افطار کا وقت ہوا، لقمہ اٹھانے والے ہیں، پھر سائل نے صدا لگائی دروازے پر، اے اہل بیت نبوت، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کچھ عنایت کر دیجئے، کچھ عنایت کر دیجئے۔ پھر سے تمام کی تمام روٹیاں سائل کو دے دی گئی، اس یتیم شخص کو دے دی گئی۔ اور جب تیسرا دن آیا، وہ جب تیسرا دن آیا، جب پھر افطار کا وقت قریب آیا، افطار کا وقت ہوا، لقمہ اٹھائے اور کھانے ہی والے ہیں، پھر سے سائل نے صدا دی کہ اے اہل بیت نبوت، میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، اسیر ہوں، مجھے کچھ عنایت کر دو، میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں۔ تمام روٹیاں دے دی گئی۔ اب پانی کی گھونٹوں سے جو ہے افطار کیا گیا، چہرے متغیر ہو گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ حال کیسا جو ہے متغیر میں دیکھ رہا ہوں، چہرے بتا رہے ہیں کہ بھوک کے آثار ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے افطار کے وقت جو ہے یتیم، پہلے افطار کے وقت جو ہے مسکین آتا ہے، دوسرے افطار کے وقت جو ہے یتیم آتا ہے، تیسرے افطار کے وقت جو ہے قیدی آتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اے فاطمہ، کیا تم جانتے ہو وہ جو روز تمہارے دروازے پر آ کر کبھی یتیم بن کر سوال کرتا، کبھی قیدی بن کر سوال کرتا، کبھی مسکین بن کر سوال کرتا، وہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی کرامت تو دیکھو، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی عظمت کو تو دیکھو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، جو روزانہ تمہارے دروازے پر کبھی مسکین بن کر آتا تھا، کبھی قیدی بن کر آتا تھا، کبھی یتیم بن کر آتا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو زہرا کے گھر کا دروازہ، زمین والے تو زمین والے، آسمان والوں کو بھی خیرات ملتی ہے تو زہرا کے در سے ملا کرتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے فاطمہ ناراض ہو جاتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جس سے سیدہ فاطمہ راضی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب آگے بڑھ